السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور نیک بندیاں اللہ کی توفیق کے حساب سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، روزے، نماز، تراویح، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات کی پابندیاں کر رہے ہیں، اس لالچ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے اور باب ریان سے انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائے اور ہر گناہ سے بچائے۔ میرے بھائیوں اور مشاہدین کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک جہاں نیکیوں اور بہار کا موسم ہے، وہیں گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ آج ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مسلمان کہ یہاں رمضان ہو یا غیر رمضان، ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، یا بہت سارے مسلمانوں کی عادت ہوتی ان کے ہاں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں۔ جیسے شعبان، رجب اور دیگر مہینوں میں بدعملیاں، کوتاہیاں، بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی، ویسے رمضان میں بھی ان کے ہاں کوئی فرق ہی نہیں۔ اللہ ان لوگوں میں سے ہم لوگوں کو نہ بنائے۔ وہیں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت اللہ کی توفیق کے بعد پوری مکمل بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بخشش اور مغفرت پا سکیں، اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے مسلم سماج کے اکثر لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا گناہ رائج ہے اور لوگ اس سے نہیں بچتے ہیں، اور وہ ہے غرور و گھمنڈ، تکبر، اور اپنے پائجاموں کو، لنگیوں کو، پینٹ کو ٹخنے کے نیچے پہننا۔ حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے ہر گھمنڈی کو، ہر تکبر کرنے والے کو، ہر اترانے والے کو۔ گویا اللہ تعالیٰ نہ تکبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ ان عادتوں اور چالوں کو پسند کرتا ہے جو متکبرین کی نشانی ہے یا جو تکبر کرنے والوں کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کے اندر بباغ دوحل اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا، چاہتا ہی نہیں، ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہی نہیں جو تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، یا تکبر کرنے والوں کی چالوں کو اختیار کرتے ہیں، یا تکبر کرنے والوں کی عادتوں کو اختیار کرتے ہیں، یا ان عادتوں اور وتیروں کو اپناتے ہیں جو تکبر کرنے والوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس موقع پر اس مختصر سے درس کے اندر ایک حدیث سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عظیم ترین حدیث ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہر مسلمان کو،
اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے کان کھول دے اور حق سننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن محبت بھرے انداز میں گفتگو نہیں کرے گا، ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا محبت بھرے انداز میں، نرمی کے ساتھ۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کے اوپر رحمت و مہربانی، کرپیا اور دیا کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ دیکھے گا لیکن غصے سے، بات کرے گا لیکن غضبناک ہو کر، الفت و محبت اور ہمدردی کے انداز میں بات ہی نہیں کرے گا، نہ محبت بھرے انداز میں ان کی طرف نگاہ ڈالے گا۔ ولا یزکیہم، اور انہیں پاپوں سے، گناہوں سے صاف بھی نہیں کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے نہایت کٹھور، تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ ذرا غور کریں اور سوچیں، تین طرح کے لوگ، تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص المسبل یزارہ، جو اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پائجامے کو، اپنے لوور کو، یا جو بھی لباس نیچے پہنتا ہے، یا ایسا لباس جو اوپر سے نیچے تک رہتا ہے، جیسے توپ وغیرہ جو سعودی عرب وغیرہ میں پہنتا ہے، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹتا ہے، یعنی اس کا کپڑا، اس کا پینٹ، اس کی لنگی، اس کا تہبند اس کے ٹخنے کے نیچے تک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا جر الثیاب من الخیلہ، کپڑے کو ٹخنے کے نیچے پہننا مردوں کا یہ تکبر ہے۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تحت الکعبین فهو فی النار، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو دونوں ٹخنوں کے نیچے ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ کتنا بڑا عذاب اور کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ آدمی جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے، چاہے وہ جوان لڑکا ہو، چاہے بوڑھا مرد ہو، چاہے جوان لوگ ہو، چاہے عالم ہو، علماء کوئی بھی ہو، تو اس کو یہ چار سزا ملے گی۔ اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا میرے بھائیو، آج ہمارے سماج کے اندر اکثر رائج ہے، بلکہ ٹیلروں کو بھی چاہیے کہ جب ان کے پاس کوئی کپڑا، پینٹ یا پیجامہ سلانے کے لیے آئے تو وہ تنبیہ کریں کہ بھیا ٹخنے کے اوپر رکھو، ٹخنے کے نیچے نہ رکھو، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آخرت کے اندر ہلاک و برباد ہو جاؤ گے اور ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا وہ آدمی المنان، جو احسان جتلانے والا ہے، یعنی کسی پر احسان کیا اللہ کی توفیق سے اور پھر بعد میں احسان جتلاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جو صدقات و خیرات کر رہے ہو تم اسے رائگاں اور برباد اور باطل نہ کرو، کھو نہیں، احسان جتلا کر کے یا تکلیف پہنچا کر کے۔ اسی طرح تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے، تجارت کو فروغ دینے کی خاطر، مال کو زیادہ سے زیادہ بیچنے کے خاطر، زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا۔ بھائی جھوٹ بولنا ویسے حرام ہے، ایک آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے پر عمل کرتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ یہ بڑا گناہ ہے۔ اور جھوٹی قسم کھانا، عام طور پر بھی بیکار قسمیں نہیں کھانا چاہیے، لیکن جھوٹی قسم کھانا یہ تو اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ آدمی جو اپنے سامانوں کو بیچتا ہے، فروغ دیتا ہے ترقی کے خاطر، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اس کی بھی یہی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس سے رحمت بھرے انداز میں بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں اٹھائے گا، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم میں کہنے والا ہو یا سننے والے لوگ ہوں، ہم سارے کے سارے رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، اور تمنا رب کائنات سے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ لیکن اس کے باوجود ان گناہوں سے، ان پاپوں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں عذاب دینے کی دھمکی دی ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جانتے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سے ہم اگر بچیں گے نہیں تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ خالی رمضان مبارک کا روزہ، یہ خالی قرآن کی تلاوت، یہ تراویح کا اہتمام، یہ صدقات و خیرات ہمیں دوزخ سے صرف نہیں بچا پائیں گے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرنا جتنی طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی ان ساری چیزوں سے فوراً رک جانا، اس میں طاقت کی قید نہیں ہے کہ طاقت رکھتے ہیں تب رکیں، نہیں، فوراً رک جانا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ حرام کاموں سے توبہ کرو رمضان المبارک کے اندر، ناجائز کاموں سے توبہ کرو رمضان المبارک کے اندر، اور ان کاموں سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ آج ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ جرم جو صحیح مسلم کے اندر بیان ذکر ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت گفتگو نہیں کرے گا، اور ان کی طرف محبت اور نرمی کے ساتھ نگاہ نہیں اٹھائے گا، انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 3 جرم، ایک تو ٹخنے کے نیچے مردوں کا کپڑا پہننا، اور احسان کر کے احسان معمولی تکلیف پر جتا دینا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے تجارت کو ترقی دینا، یہ جرم ایسا جرم ہے، یہ تینوں جرم ایسا جرم ہے جو بالکل عام ہے، کسے اکثر لوگ اس کے میں ملوث ہیں، بہت کم ہی لوگ اس کو بچ پاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم خود ذرا غور کریں، اگر ان تینوں عادتوں میں سے کوئی بھی عادت اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم فوراً توبہ کریں، دیر نہ کریں، اور رمضان مبارک کے اندر خاص طور پر توبہ کر کے آگے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچیں۔ اور اگر ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے ماتحتوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے، ہر شوہر کی ذمہ داری ہے، ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے اور اپنے ماتحتوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائے۔ آج اگر ہمارا بچہ اپنی پینٹ کو، اپنے تہبند کو، اپنی لنگی کو ٹخنے کے نیچے رکھتا ہے، یا ہم ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، جو دھمکی ہم نے ذکر کیا۔ اگر ہم احسان جتلاتے ہیں تو توبہ کریں، احساس دلانا یہ الگ بات ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے احسان جتلانا یہ الگ بات ہے۔ اور اگر جھوٹی قسمیں کھا کر کے ہم مالدار بن رہے ہیں، اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں، تو جان لے وہ دنیا جس کو جائز اور ناجائز ہر طریقے سے کمانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں اور مالدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم مالدار بنے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، یا حرام کمائی کے ذریعہ
یا حرام ذریعوں سے کما کر کے ہم سیٹھ بنے، ہم مالدار بنے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی نہ ہم سے بات کرے گا محبت بھرے انداز میں، نہ ہماری طرف رحمت کی نگاہ ڈالے گا، اور نہ ہمیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں اور سامعین کرام اور مشاہدین کرام، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس پر ہم کوٹ کریں اور غور سے ہم اس کو سنیں اور اس کا پالن کریں، اس کو فالو کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو میرا اللہ ہے، اے اللہ میں تیرے در کا سوالی اور بھکاری ہوں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے گناہوں کو بخش دے، ہم سبوں کو ہدایت دے، نیک راستے کی رہنمائی دے، اور خاتمہ بالخیر کر، اور ہم سب کی گردنوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا، وبارک اللہ فیکم جمیعا۔